ظفرواल کے اس حلقے میں نون لیگ کے دو گروپ ہیں جو کہ آپس میں ہی جن کا مقابلہ چل رہا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھائے گی؟ الحمدللہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے, ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ. لوگوں کے شادی ہال بند کروانا, پیٹرول پمپ جو ہیں ان کو نوٹس بھجوانا, ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی روایت ہے کیا؟ نہیں, اچھی روایت سیاست میں تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک نئی چیز آئی ہے, اور ویسے بھی یہ نان پولیٹیکل لوگ ایسے کرتے ہیں, تو پالیٹکس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ سپورٹس مین اسپرٹ تو اتنی ہونی چاہیے کہ مخالفین کو برداشت کرنا چاہیے. سر, انتخابی نشان کیا ملا؟ مجھے تندور کا نشان ملا ہے جی. آپ جو ہیں کسی دوسرے کے ساتھ الحاق کر لیں گے, کسی دوسرے کے ساتھ اتحاد بنا لیں گے, خان صاحب کو چھوڑیں گے, کیا معاملہ؟ ہم نے خان صاحب کو پہلے بھی حلف دے رکھا ہے. اب اگر خان صاحب نے مجھے ٹکٹ کے اہل سمجھتے ہوئے اس کانسٹیچوئنسی سے اپنے پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. پہلے بھی قائد کا سپاہی تھا, آج بھی ہوں, اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کپتان کا سپاہی ہی رہوں گا. مخالفین کو برداشت کرنا چاہیے. کیا اس ایک بندے کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ مخالف امیدوار ہے تو اس کو پینلائز کیا جائے؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں آنے والی نسل کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے آپ میں اتنا ظرف پیدا کریں کہ مخالفین کو برداشت کریں. السلام علیکم ناظرین, میں آپ کا میزبان عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 9. ناظرین, آج میں پی ٹی آئی کے ایم پی اے کے جو امیدوار ہیں پی پی 54 کے جوید مختار صابی صاحب کے پاس موجود ہوں. ان کی رہائش گاہ پہ آیا ہوں ان سے بات کرنے کے لیے کہ آخر الیکشن آ گئے ہیں, کیا معاملات چل رہے ہیں, کمپین کیسی چل رہی ہے, اور باقی جو سیاسی گرما گرمی ہے ظفروال میں اس حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے. تو کیسے ہیں آپ؟ مہربانی, تو شکر ہے, اللہ خیریت ہے. ماشاء اللہ سے الیکشن آ گئے ہیں, 8 فروری کو الیکشن ہے, چند دن جو ہے صرف رہ گئے ہیں. کیسی کمپین چل رہی ہے سر آپ کی؟ الحمدللہ جی, ہماری کمپین تو بہت اچھی چل رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھرپور الیکشن میں حصہ لے رہے ہیں. سر, انتخابی نشان کیا ملا آپ کو؟ مجھے تندور کا نشان ملا ہے جی. وہ سلیکشن میری نہیں ہے, وہ تو الیکشن کمیشن نے خود ہی کیا جی, الاٹ کیا, میں نے نہیں مانگا. وہ تو ہر کسی کو انہوں نے اپنی مرضی سے دیا. جی ایسے ہی ہے. جی سر, مخالفین جو ہیں یہاں پہ لوگوں کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں, کیا آپ کی پارٹی کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے؟ بس ایسے ہے, میرا خیال لوکل پریشر استعمال کر رہے ہیں مخالفین جو ہیں, لیکن میرے پاس ایسی کوئی ابھی میرے کسی آدمی کی جانب سے ایسی شکایت موصول نہیں ہوئی. سر, اس پورے حلقے میں احسن اقبال جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہا ہے, پیر سید الحسن صاحب جو ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, اس کے علاوہ دوسرے جو لوگ ہیں وہ بھی ڈسکس ہو رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی جو ہے وہ زیادہ ڈسکس نہیں ہو رہی. اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ یہ آپ فیلڈ میں ہیں, آپ بہتر سمجھتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ڈسکس نہ کرنا, حالات اور واقعات جو ہیں, جو سینیریو ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی ہے, وہ لوگ اس کو غلط اسیس کر رہے ہیں. پھر سے پہلے پیر سید الحسن صاحب جو تھے وہ پہلے آزاد جیتے, پی ٹی آئی میں چلے گئے, انہوں نے بہت کام کروائے, تو آپ لوگ جو ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ کیوں اس چیز کا کریڈٹ نہیں لیتی کہ وہ کام ہم نے کروائے ہیں؟ وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہی حکومت کے دور میں یہ ہوئے تھے, تو ایک آدمی ظاہر ہے وہ ہمارے ایم پی اے تھے, مقامی ایم پی ہونے کے ناطے یقیناً فنڈز کی ان کے تھرو ہی آگے ہونا تھا, اس کو پروسیس ہونا تھا. تو اگر کیے ہیں تو کسی نے اپنی جیب سے تو نہیں کیے, وہ تو ظاہر ہے پارٹی کی جانب سے تھی, ایک فنڈز کی الوکیشن تھی, اور اس کے تحت وہ سارے منصوبہ جات مکمل ہوئے. میرا خیال ہے اس کا بینیفٹ کوئی پرسن نہیں لے سکتا, پارٹی کو تو ہو سکتا ہے, لیکن کوئی انڈیویجول اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے تو وہ غلط ہے. سر, اس حلقے میں ظفروال کے اس حلقے میں نون لیگ کے دو گروپ ہیں جو کہ آپس میں ہی جن کا مقابلہ چل رہا ہے, کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس کا فائدہ اٹھائے گی؟ الحمدللہ یہ آپس میں لڑتے رہیں گے, ہم جیت جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ میں نے دیکھا ہے, کمپین بھی میں نے کی ہے, دوسرے جو دو گروپ ہیں ان کے بندے اٹھائے جا رہے ہیں, آپ کے ساتھ بھی یہ معاملات ہوئے ہیں کچھ حد تک ایسے ہی؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا, میرے ساتھ تو نہیں ایسے ہوا, لیکن اگر کوئی ہوگا بھی تو یہ مقامی طور پر کوئی ہو سکتا ہے, کوئی رائیولری ہو تو اس کی کوئی لوکل پریشر استعمال کیا گیا ہو, لیکن کوئی ایسی میرے پاس کوئی ایسی مثال موجود نہیں ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو لوگ مخالفین کی جو پارٹیز ہیں وہاں سے آپس میں یہ لڑائی جو آپس میں کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے بندے بھی اٹھانا, یہ اس طرح سے لوگوں کو ڈرانا دھمکانا, لوگوں کے شادی ہال بند کروانا, پیٹرول پمپ جو ہیں ان کو نوٹس بھجوانا, ٹھیک ہے, یہ ایک اچھی روایت ہے کیا؟ نہیں, اچھی روایت سیاست میں تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل ایک نئی چیز آئی ہے,
اور ویسے بھی یہ نان پولیٹیکل لوگ ایسے کرتے ہیں، تو پالیٹکس میں ایسا ہونا نہیں چاہیے. یہ اسپورٹس مین اسپرٹ تو اتنی ہونی چاہیے کہ مخالفین کو برداشت کرنا چاہیے. سر جو دوسرے لوگ ہیں جس طرح سے دانیال عزیز ہیں اس حلقے سے، اس کے علاوہ پیر سید الحسن صاحب ہیں، تو اگر نون لیگ اپنا کام وہاں پہ کر رہی ہے تو یہ دو لوگ جو ہیں یہ آپ کی پارٹی کے ساتھ کیوں نہیں مل جاتے، یا آپ لوگ ان کے ساتھ اتحاد نہیں کر لیتے؟ اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ ہماری تو اپنی ہے جی، انڈیویجول حیثیت ہے، ہماری منفرد حیثیت ہے اپنی پارٹی کی، ہماری اپنی اینٹی ہے، اور ہمیں اس بات پہ فخر بھی ہے کہ ہمارا اپنا وجود ہے. ہم کسی کے ساتھ الائنس کا پہلے بھی ہمارے قائد سوچتے نہیں تھے، نہ آج ہماری ایسی سوچ ہے. ہم اپنی آزاد حیثیت سے، جس طرح پارٹی کی حیثیت ہے اس پلیٹ فارم سے لڑ رہے ہیں، وہیں سے کریں گے. ہم اس پہ فخر محسوس کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ضرورت نہیں کسی کے ساتھ الائنس کرنے کی. کچھ خبریں ایسی بھی آ رہی ہیں کہ آپ جو ہیں کسی دوسرے کے ساتھ الحاق کر لیں گے، کسی دوسرے کے ساتھ اتحاد بنا لیں گے، خان صاحب کو چھوڑیں گے، کیا معاملہ؟ یہ تو آؤٹ آف کویسچن ہے. میرا خیال ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے خان صاحب کو پہلے بھی حلف دے رکھا ہے. اب اگر خان صاحب نے مجھے ٹکٹ کے اہل سمجھتے ہوئے اس کانسٹیچوئنسی سے اپنے پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے تو یہ میرے لیے بڑی آنر کی بات ہے. اور میں پہلے بھی قائد کا سپاہی تھا، آج بھی ہوں، اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں بھی کپتان کا سپاہی ہی رہوں گا. سر ہم نے یہاں سے سروے کیے ہیں، بہت سارا ووٹ بینک جو ہے آپ کا وہ نوجوانوں پہ مشتمل ہے. کیا ایسے آپ کے پاس پلانز موجود ہیں جو کہ آپ نوجوانوں کے لیے کریں گے جب آپ کو سیٹ مل جائے گی یا آپ اقتدار میں آ جائیں گے؟ کیا معاملات کریں گے؟ کون سی نئی چیزیں آئیں گی؟ میرے بھائی، پروگرام تو ہمیشہ پارٹی کا ہوتا ہے، کسی انڈیویجول کا نہیں ہوتا. لیکن سر آپ اس حلقے کے ہیں، آپ نے اس حلقے کی عوام کے لیے بھی کچھ اقدامات کرنے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بندہ کسی کو موقع ملتا ہے تو اس پرٹیکولرلی اپنے علاقے کے لیے بھی، اس کی بیٹرمنٹ کے لیے، اسپیشلی جو یوتھ ہیں جو کہ ایک سرمایہ ہے پارٹی کے لیے، ان کے لیے بھی کرنا کوشش کریں گے. ان کے لیے پارکس کا ہونا چاہیے، سپورٹس کا زیادہ سے زیادہ اس کو وسعت دینی چاہیے. یہ چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں. انشاءاللہ ہم اس کو اگر موقع ملا، ارادہ ہے انشاءاللہ. باقی پارٹی کی جو پلیٹ فارم سے جو ان کا پروگرام ہے، ہم نے تو اس کو ہی آگے لے کے جانا ہے. ہم اس کے برعکس تو نہیں جا سکتے نا. سر آخر میں جو یوتھ ہے جو آپ کو سپورٹ کرتی ہے، جو آپ کو ووٹ دیں گے، بہت سارے نوجوان ہیں ظفروال کے، ان کو کیا پیغام دیں گے؟ میں کہتا ہوں کہ ایک تو یوتھ جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، اس پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، آنے والے مستقبل کے وہ معمار ہیں. یقیناً اس علاقے کی اور اس ملک کی قیادت انہی کے ہاتھوں میں آئے گی. ہمارا پیغام یہ ہے کہ اگر وہ بھی سیاست میں آئے تو ایک دوسرے کو برداشت کریں. یہ سپورٹس مین اسپرٹ جو ہے یہ پیدا کریں اس کو کہ مخالفین کو برداشت کرنا چاہیے. کیا اس ایک بندے کا صرف یہ قصور ہے کہ وہ مخالف امیدوار ہے تو اس کو پینلائز کیا جائے؟ بالکل نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والے وقت میں آنے والی نسل کے لیے یہ میرا پیغام ہے کہ اپنے آپ میں اتنا ظرف پیدا کریں کہ مخالفین کو برداشت کریں. ناظرین، آپ نے جوید مختار صاحب جو ہیں ایم پی اے کے امیدوار ہیں PP 54 سے ظفروال کے، آپ نے ان کی ساری گفتگو سنی کہ یہ جب سلیکٹ ہو کے آئیں گے تو نوجوانوں کے لیے کون کون سے اچھے اقدامات کریں گے تاکہ نوجوان جو ظفروال کے ہیں وہ اپنی زندگیوں کو بہتر کر سکیں، اپنے معاملات جو ہیں وہ بہتر کر سکیں. آپ ان کے بارے میں اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی جو قیمتی رائے ہے اس کا اظہار کمنٹ میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے چینل 9. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.